السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو در 17 رمضان المبارک شب میں کچھ خاص پیغام جو ہیں وہ بندے کو عطا فرمائے ہیں، جس میں رب کائنات نے سب سے پہلے یہاں پر 8 نمبر آیا ہے مبارکہ سے لے کر 14 نمبر آیا ہے مبارکہ تک، رکوع نمبر 14 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے برے اعمال، جتنے بھی برے اعمال ہیں، چاہے وہ چوری ہے، چاہے وہ جھوٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہے برا عمل، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان نے سارے برے اعمال لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیے ہیں۔ اب غیبت کرنا ہی ہے تو غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، جھوٹ بولنا ہے، انسان کو جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ الغرض اسی طریقے سے بالفرض نیکی کا کام چھوڑ کر برائی کی طرف جانے میں انسان کا نفس بڑا خوش ہوتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہے، انسان کو اس وقت بڑے اچھے کام یاد آ جاتے ہیں، دوران نماز انسان کو بڑے کامیاب آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب اسی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لوگوں، یہ جو برے کام یہ جو مزین ہو جاتے ہیں، برے کام یہ خوبصورت بن جاتے ہیں، فرمایا یہ مت سوچنا کہ برے کام خوبصورت ہوتے ہیں تو لہٰذا ان میں ہمارے لیے کوئی بلائی ہے۔ فرمایا یہ شیطان ہی ہے جو تمہارے لیے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے۔ غیبت ہے، اگر بعض اوقات یہ بھی سننے میں ملتا ہے غیبت اور خارش یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جو انسان جتنا کرتا جاتا ہے اتنا مزہ آتا جاتا ہے۔ خارش بندہ بار بار کرتا جائے تو نیچے سے مزہ آتا ہے لیکن چمڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے غیبت ہے، انسان غیبت کرتا رہتا ہے اور پھر عام طور پر کہہ دیتے ہیں جی کہ میں تو ہوتی بات کر رہا ہوں، میں تو کون سا اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں، جو بات حقیقت ہے میں اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنے بھی برے اعمال ہیں شیطان نے عام لوگوں کے لیے اسے مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، مگر جو صاحب مومن ہیں، صاحب ایمان والے آدمی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو برے کاموں سے ایسے ہی نفرت ان کے لیے پیدا فرما دی گئی ہے۔ اور پھر یہاں پر ہمارے دوسرے موضوع میں اللہ رب العزت نے علماء حق کی فضیلت کو بیان کیا۔ جو علماء کرام ہیں ان کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میری بارگاہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ میرے حضور ڈرنے کا وہ حق ادا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا لوگوں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن میں دلوں کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور یا باری تعالیٰ وہ کون سا گروہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ گروہ کوئی عام گروہ نہیں بلکہ فرمایا وہ علماء کا گروہ ہے۔ اور علماء جن کے بارے میں بے شمار میں آپ کو پہلے بھی روایات بتا چکا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علماء کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ کتاب پڑھ کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ آج اتنی دیر تراویحوں کے بعد پھر بھی ہم بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کو ایک واضح الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، گویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا علماء کی یہ نشانی ہے کہ لوگوں کو وہ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو سارے عمل کرے اس نے گویا کہ ایسی تجارت کی ہے اللہ رب العزت اس میں کبھی اس کو گھاٹا نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ پر خرچ کرنے میں کبھی انسان کو خسارہ نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے اگلا یہاں پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، عبادت کے اندر اخلاص وہ واحد دولت ہے جو عبادت کو مقبول بنا دیتی ہے۔ انسان طواف کعبہ کر لے، صفا مروہ کے چکر لگا لے، جتنی بھی بڑی سے بڑی عبادت کیوں نہ کر لے، اس کی پیشانی کے اوپر جتنے سے بڑا داغ سجدے کا کیوں نہ پڑ جائے، فرمایا اس کی عبادت اس وقت تک خالی رہتی ہے جب تک اس کی عبادت کے اندر اخلاص نہیں آ جاتا۔ اخلاص وہ واحد دولت ہے جو عبادت کو بھی قبول فرما دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر ان رب کا قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔
کچھ لوگ قیام کرتے ہیں، قیام ان پر لعنت بھیجتا ہے، کچھ لوگ رکوع کرتے ہیں، رکوع ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اخلاص کیا ہے کہ انسان یہ تصور کر لے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلی اس کی کیفیت یہ ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو سمجھ لے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عموماً طور پر آپ جانتے ہیں اگر انسان جہاں پر لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو انسان بڑے اچھے انداز میں، بڑے احسن انداز میں اپنے قدم رکھتا ہے، اور پھر ایسے ہی انسان دیکھے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میری نگہبانی کر رہا ہے، چاہے میرے فیکٹری کا مالک ہی کیوں نہیں ہے، میرے دفتر میں کام کرنے والا میرا بڑا افیسر ہی کیوں نہیں ہے، جب انسان کو پتہ ہو کہ میرے اوپر یہ CCTV کیمرہ لگا ہے یا مجھے نوٹ کیا جا رہا ہے تو انسان اپنی حرکات بڑی احتیاط سے ادا کرتا ہے، اپنا ہر قدم بڑے احسن انداز میں اٹھاتا ہے۔ فرمایا لوگوں تم دنیا کے کیمرے سے ڈرتے ہو، ایک کیمرہ وہ ہے جو آپ کے مولا نے آپ کے اوپر لگا رکھا ہے، جو آپ کے رب نے لگا رکھا ہے۔ فرمایا اس کے لیے بھی تیاری کیا کرو۔ پھر یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا، اصحاب قریہ کا واقعہ۔ اصحاب قریہ اور حبیب نجار ایک مرد کامل تھا، اس کا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ یہ 22 نمبر آیا ہے سے لے کر 32 نمبر آیا ہے مبارکہ تک، رکوع نمبر 1 ہے، 23 پارہ جہاں سے ومالیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا وہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو یاد رکھیے گا اصحاب قریہ ایک بستی والے تھے۔ کیا تھے؟ بولیے، اصحاب قریہ کون تھے؟ ایک بستی والے تھے۔ ان بستی کے اوپر 3 لوگ انبیاء کرام آئے تھے ان کو تبلیغ دینے کے لیے۔ تو اس بستی سے باہر ایک انسان کا ڈیرا تھا، بستی والوں نے اسے باہر نکال دیا کہ آپ یار آپ کے جسم سے ہمیں بدبو آتی ہے، آپ بیمار زدہ آدمی ہیں، جس کا نام حبیب نجار تھا، اس کو باہر نکال دیا تھا۔ جب وہ انبیاء کرام اس بستی میں آئے تو سب سے پہلے اس حبیب نجار سے ملے۔ کس سے ملے؟ حبیب نجار سے ملے، اس کو دعوت تبلیغ دی، اس نے دعوت کو مان لیا، ایمان لے آیا، اللہ نے اسے صحت عطا فرمائی۔ بستی والوں نے جھٹلا دیا 3 انبیاء کرام کو، تو حبیب نجار ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ ارے نادان تم کیا کرتے ہو، تم ایسا کرو کہ یہ اللہ کے جو نیک بندے اللہ کے نبی آئے ہیں ان کی بات مان لو۔ اور یہ بستی انطاکیہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر یہ بستی وقوع پذیر ہے، ابھی بھی یہ ہے، لیکن وہاں پر اب کھنڈرات بن چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے ان کے اوپر عذاب کیا آیا، ان کے اوپر عذاب یہ آیا، اس بستی کے اوپر، یہ جو بستی انطاکیہ تھی اس کے اوپر عذاب یہ آیا کہ فرشتے باہر آ گئے، آ کر بستی کے مین دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ کہاں پر کھڑے ہو گئے؟ بولیے، مین دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے فرشتے۔ کون؟ فرشتے کھڑے ہو گئے، اور فرشتوں نے بلند آواز سے اتنی چیخ ماری، اس چیخ کی آواز کی وجہ سے ساری بستی کے کلیجے پھٹ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ جو جہاں تھا وہیں وہ ٹھنڈا ہو گیا، یعنی کہ وہاں مر گیا۔ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو جھٹلایا تھا، صرف ایک چیخ کو برداشت نہیں کر سکے تھے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے، جو اس کے عذاب کو ہلکا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو پھر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، مختصر سا ہمارا آخری سیکنڈ لاسٹ موضوع یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو مختلف انداز میں سمجھاتے تھے کہ آپ ایسا کریں، اب اللہ کے میری بات ماننے میں اللہ کا نبی ہوں، مگر اس قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا۔ یہ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا انت سبحانک، یہ پڑھیے، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ بلند آواز سے آواز ہے، لا الہ، ایک دفعہ پھر پڑھ لے، لا الہ، ایک دفعہ پھر پڑھ لے، لا الہ۔ یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ وہ اپنی بستی کو تبلیغ کرتے رہے، بستی نے نہ مانا۔ آپ بستی والوں سے ناراض ہو کر وہاں سے کوچ کرنے کے لیے جانے لگے۔ جب آپ کشتی کے اندر بیٹھے تو کشتی کے اندر سب اب مسافر زیادہ تھے، وزن زیادہ تھا،
تو ملاح نے کہا کہ ایک بندے کو دریا میں پھینکنا ہوگا تو تم میں سے ایسا کرو کہ ایک بندہ دریا میں چلا جائے، باقی ساری کشتی بچ جائے گی۔ باقی کشتی کیا ہو جائے گی؟ بولیے، بچ جائے گی۔ انہوں نے قرآن اندازی کی، اس قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ انہوں نے دریا کے اندر چھلانگ لگا دی، ایک مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ جب مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا، آپ اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر یہ دعا کی تھی۔ کہاں پر دعا کی تھی؟ کون سی دعا کی تھی؟ لا الہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایک دفعہ پھر پڑھ لے، لا الہ۔ اور پھر یاد رکھیے کہ یہاں پر حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک یہاں پر ایک وظیفہ بھی عطا فرمایا ہے۔ وہ وظیفہ ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ اللہ کے محبوب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو شخص مجلس کے اختتام پر کہیں پر بھی بیٹھا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، کسی گھر میں بیٹھا ہے، فرمایا جو شخص مجلس کے اختتام پر، مجلس کے بہت بڑا وظیفہ دینے جا رہا ہوں، مجلس کے اختتام پر یہ کلمات پڑھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا جو شخص مجلس کے اختتام پر یہ آیات، 3 آیات ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، کتنی دفعہ؟ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ کون سی آیات؟ ایک دفعہ پھر پڑھ لیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حسنین کے بابا فرماتے ہیں، لوگوں جو مجلس کے اختتام پر یہ ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ 3 کلمات ہم ایک دفعہ پھر پڑھ لیں تاکہ ہمارا یہ وظیفہ بھی مکمل ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت، فرمایا اللہ رب العزت کل قیامت والے دن جو ترازو لگائے گا اعمال کو تولنے کے لیے، فرمایا جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہوگا اللہ کریم اس کے تمام اعمال، نیک اعمال کو بھارا فرما دے گا، گناہ اس کے ہلکے ہو جائیں گے اور نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا جو وظیفہ یہ پڑھتا ہے۔ کون سا وظیفہ؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اور پھر یہاں پر یہ 27 نمبر آیت سے مبارکہ سے لے کر 40 نمبر آیت مبارکہ تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام، میں نے ان کے بارے میں 2-3 دنوں سے ڈیٹیل سے آپ کو میں نے آگاہ کر دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتنی زیادہ حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان کی موت کے بارے میں آتا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ انہوں نے بنوائی تھی، اور مسجد اقصیٰ بنوانے کے لیے انہوں نے جنات کو حکم دے دیا کہ آپ مسجد اقصیٰ کو بنانے کی تیاری تعمیر شروع کر دیں۔ کون سی مسجد؟ مسجد اقصیٰ۔ اس مسجد اقصیٰ کو بنانے کے لیے جنات جو ہے وہ کام کرنے لگ گئے۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ کو اس وقت موت آپ کے اوپر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نبی نے جانا ہے، ہر بندے نے جانا ہے۔ اللہ کے نبی ظاہراً وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ اس کے سہارے کھڑے رہے۔ کافی مدت گزر گئی، جب انہوں نے جنات نے مسجد کو مکمل کر لیا تو اس وقت جو ہے وہ گن کی وجہ سے وہ آپ کا جو آسا مبارک تھا وہ ہلکا ہو گیا، آپ زمین پر نیچے تشریف لے آئے، تو جنات کو تب پتہ چلا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑا اعتراض یہاں پر ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لاٹھی تھی، کیا تھی؟ لاٹھی تھی، وہ لاٹھی اللہ کے نبی کی تھی۔ کس کی تھی؟ اللہ کے نبی کی تھی۔ بعض ذہن میں یہ اعتراض یہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی جو لاٹھی تھی، اللہ کے نبی کی کوئی چیز کو کوئی انسان کو دیمک وغیرہ نقصان پہنچا سکتی، پھر کیا وجہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو ان کو دیمک نے کھا لیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اعتراض کا جواب انشاءاللہ میں پھر دوں گا جب انسان لوگ آپ ایکٹیو بیٹھے ہوں گے۔ اگر ایکٹیو بیٹھے ہیں تو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں۔ یاد رکھیے گا، محمد کے غلاموں کا کبھی کفن میلا، مل کے پڑھ لیں، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں
سمجھ آیا جو میں نے پہلے کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہم نے یہاں تک ہی سن رکھا ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی جو تھی، یہ عموماً ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ دیمک نے کھا لیا تھا، وہ گر پڑے، آپ زمین پر تشریف لے آئے، تو اب اس لاٹھی کو کیوں کھایا گیا؟ اس کا جواب دینے کے لیے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کر لوں، مل کر پڑھیے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا تا، محمد کے جس کا یقین ہے میرے ساتھ مل کے پڑھ لی، محمد کے غلاموں کا۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا جواب دینے جا رہا ہوں، اگر اس لاٹھی کے سہارے کھڑے رہتے، اس لاٹھی کو دیمک نہ کھاتی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام قیامت تک کھڑے رہتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو جو دیمک لگائی تھی، اس کی وجہ یہ تھی، دیمک اس لیے لگائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دفن کیا جائے اور اس کے بعد آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ تشریف لے کر آ جائیں۔ اور پھر یہاں پر ہمارا آج کا آخری موضوع جو بیان کیا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بعض ذہن یہ کہتے ہیں، اور عام طور پر سننے میں آیا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کیڑے پڑ گئے تھے، اتنی بیماری لگ گئی تھی، لوگ آپ سے نفرت کا شکار کرنے لگے، جو کیڑا گر جاتا آپ اٹھا کر اپنے جسم میں رکھ لیتے۔ یہ عموماً طور پر ہمارے ہاں عام چیزیں سننے کو یہ ملتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت اپنے کسی بھی نبی کو ایسی کوئی بیماری نہیں دیتا جو لوگوں سے نفرت کا سبب بنے، کیونکہ نبی تو نزدیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ویسے تو قصہ بہت زیادہ لمبا ہے، یہ اللہ کے بڑے نیک آدمی تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، بکریاں تھیں، اونٹ تھے، ریوڑ تھا، بہت کچھ تھا، اللہ نے سارا کچھ اولاد دے رکھی تھی۔ لوگوں نے کہا جی کہ یہ تو اس لیے نیک ہے، ان کو سب کچھ ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ فرشتوں کو ہو تو ایوب علیہ السلام کی آزمائش کر لی جائے۔ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر ایسے ہوا کہ آپ کی آزمائش کی گئی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، سب کچھ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، سب کچھ آپ نے اللہ کی راہ پر اوپر قربان کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ کا جو جسم تھا وہ بیماری کے اندر مبتلا ہوا۔ یاد رکھے، کیڑے وغیرہ نہیں لگے، کچھ بھی نہیں ہوا، ویسے جسم کی نقاہت اور کمزوری تھی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو جتنی بھی بیماری دی تھی، ایوب علیہ السلام نے بیماری کے اندر ایسا صبر کیا تھا، اللہ کریم نے اس صبر کو اپنی کتاب قرآن مجید میں نقل فرما دیا ہے۔ قیامت تک جب بھی صبر کا تذکرہ ہوگا اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا لازمی تذکرہ ہوگا، کیونکہ صبر کی معراج کا نام ایوب علیہ السلام ہے۔ وہ جب بیمار ہو گئے تو ان کی بیوی کا ایک واقعہ ہے۔ ان کی بیوی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے لیے دوائی لے کر آتی ہوں۔ وہ باہر گئی، وہاں پر شیطان تھا۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسی دوائی دیتا ہوں، اس دوائی کی وجہ سے آپ کا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بس میرا شوہر ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر اپنے صبر کے اوپر قابو نہ رکھ سکی، شیطان نے دوائی دی، حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ کتنے کوڑے؟ کتنے؟ کس وجہ سے؟ انہوں نے دوائی کہاں سے لی تھی؟ شیطان سے لی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے ایوب، اگر آپ اسے 100 کوڑے لگائیں گے تو یہ تو مر جائے گی۔ آپ ایسا کیجئے، آپ کچھ تنکے اکٹھے کیجئے، ان کی تعداد 100 بنائیے، ایک دفعہ ہی اسے مار دے، وہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور یہ بھی بچ جائے گی۔ یہ جو جھاڑو نکلا ہے، یہ جھاڑو وہیں سے نکلا ہے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی قوم سے۔ آپ نے پہلے یہ جھاڑو بنایا تھا، تو پھر ان کو لگایا گیا، آپ کو پھر صحت عاملہ ملی، پھر سارا کچھ ملا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں مال تھا یا نہیں تھا، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت فرماتا ہے لوگوں جو صبر کرتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر معاملے میں صبر کرنے کی توفیق عطا